باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ 325 سیشن ہو چکے ہیں اور دوسرے پارے کی پہلی صورت وہ 325ویں سیشن تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن آگے پڑھنے سے پہلے ایک بہت بڑی غلطی کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ سیشن 325 کا نام غلطی سے، سورت کا نام غلطی سے غلط لکھا گیا ہے. الانبیاء لکھا گیا ہے. یہ نام درست نہیں، صحیح نام ہے النبائی. النبائی یہ ہے صحیح نام. جب میں نے دیکھا تو مجھے احساس ہوا، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی. یہ آلریڈی ریلیز ہو چکا تھا، ڈاؤن لوڈ ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یاد رکھے نبا کہتے ہیں خبر کو، اور امپورٹنٹ خبر اس کو کہا جاتا ہے النبائی. جیسے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں دیکھیں، آپ کو مل جائے گا کہ ایک خاص خبر کی بات ہے اس میں، اور وہ ہم لوگ دیکھ چکے. وہ خاص خبر کیا تھی؟ قیامت کے بارے میں. ہاں، جس کے بارے میں لوگ اما یتساءلون، کس کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ کس کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں؟ یعنی نبائی العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ نبا، یہ ہے سورت کا نام. جزاک اللہ خیر. سورۃ النازعات. سورۃ النازعات 46 آیات کی سورت، مکی سورت ہے، اور یہ بھی کئی قسموں سے شروع ہو کر قیامت کے دن کی ابتدا سے حشر کے میدان تک لے جاتی ہے. ان قسموں کے بارے میں مفسرین کی الگ الگ رائے ہیں. اصل چیز، قسم سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے، کون سی بات ہے جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے. یہ ہے اصل چیز. جہاں تک ان قسموں کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے مراد کیا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کی بھی قسم کھائیں، اللہ کو اس کا حق پہنچتا ہے. ہمارے لیے تو صرف اللہ ہی کی قسم کھا سکتے ہیں، کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اب یہ کئی معنی اس کے کیے گئے ہیں. یہاں پر بھی اشارتاً میں ذکر کر دوں گا کہ جو معنی کیے گئے ہیں. بہرحال صحیح کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. اصل میں یہ اس زمانے کا شاید دستور تھا کہ جو بات قسم کے بعد کہی جاتی اس کی اہمیت لوگ رکھتے، سمجھتے. اگر قسم کے بغیر کوئی بات کہی جائے تو وہ بات قابل اعتبار نہیں ہوتی. غالباً یہ تصور ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خصوصاً مکی صورتوں میں جو شروع میں آئی ہیں ان میں قسمیں ہیں، پھر اس کے بعد جو بات کہی گئی، جس چیز کے لیے قسم کھایا گیا، اس کا ذکر ہے. بعد کی آیات میں فرعون کے انکار سے شروع ہو کر اللہ کی پکڑ پر ختم ہوتی ہے، اور اس کا مقصد انکار کی روی اختیار کیے رہنے والوں کو ان کے انجام سے مطلع کرنا تھا. انسان کو اپنے اعتراف پر غور کرنے کی دعوت ایک بار پھر اس صورت میں دی گئی ہے. یہ خصوصاً مکی صورتوں میں اور ایسے بھی اللہ رب العزت نے دلیل کے طور پر ہمیشہ ان چیزوں کو سامنے رکھا ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں، لیکن
عموماً عام آدمی غور نہیں کرتا۔ ان چیزوں کو سامنے رکھا ہے دلیل کے طور پر، کیا یہ سب کچھ درست نہیں؟ کیا یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی نہیں؟ جب یہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی باتیں کیوں تم درست نہیں مانتے؟ یہ ہے وہ دلیل۔ دوسری دلیل جو اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے ہیں وہ ہے پرانی قوموں کا واقعہ، کہ پرانی قومیں، گزری ہوئی قومیں، کس طرح انہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، کس طرح وہ تباہی سے تباہ ہوئے وہ۔ یہ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے ہیں۔ یہ دو دلائل قرآن میں آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ یہ پہلی دلیل جس کا میں نے ذکر کیا کہ اللہ کی جو روز ہم دیکھتے ہیں، جو اللہ کی صنعائی ہے، اس کا ذکر۔ آج سائنس کی ترقی کی بنیادی وجہ انہی دلائل، جو چیزیں ہم روز دیکھتے ہیں ان پر غور کا نتیجہ ہے۔ اگر نیوٹن نے غور نہ کیا ہوتا کہ سیب درخت سے نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا، تو آج تھیوری آف گریویٹیشن نہیں ہوتی، اور پھر اس سے منسلک پتہ نہیں کتنی چیزیں۔ اگر بوائنسی کا، کہ پانی میں جا کر کے چیزوں کا وزن کم ہو جاتا ہے، تو اگر اس کو دریافت نہ کیا ہوتا تو آج نہ جہاز چل سکتے، نہ بڑی بڑی کشتیاں پانی میں چل سکتی، ہزاروں ٹن کی کشتیاں پانی میں چل رہی ہوتی ہیں، جہاز چل رہے ہوتے ہیں، ہوائی جہاز۔ ان سب کا جو آج بنیادی وجہ وہ اصول ہے اور وہ قاعدہ ہے جو اللہ کے نے ان میں رکھا ہے، انسان نے اسے دریافت کیا۔ اسی طرح یہ جو پرانی قوموں کا ذکر ہے، یہ آثار قدیمہ والے لوگ اسے کھوج میں لگے رہتے ہیں، اور اس سے بہت ساری باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں آج تک کھوج جاری ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ ہاں، اللہ نے تو بتا دیا کہ ان قوموں کو تباہ کر دیا، اور اس طرح وہ تمام کے تمام آثار قدیمہ آج توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے جو دلیل اللہ رب العزت پیش کرتے ہیں، ہمیشہ قرآن کے اندر آپ پائیں گے۔ قیامت کی ہنگامہ خیز وقوع اور پھر انسان کی آخرت میں ناکامی اور کامیابی کی اصل وجہ اللہ رب العزت نے بتا دی ہے۔ سورت کی آخری آیات رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے بعد جو آئیں گے ان کے لیے بھی ہے، جو ہم سے پہلے تھے ان کے لیے بھی ہے۔ قیامت واقع ہونے کا وقت اللہ ہی کے علم میں ہے، اسے آسان بنانے کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، جس کی طوالت کو دیکھ کر سالوں گزری زندگی ایک شام یا ایک صبح کے جیسی لگے گی۔ بہرحال یہ ایک عمومی ڈھانچہ تھا اس صورت کا جس کا میں نے ذکر کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات، یہ لفظ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے ہی لیا گیا ہے۔ یہ لفظ ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نزع۔ یہ کوئی شخص جب آخری سانس لے رہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ نزع کے عالم میں ہے، اس کی روح لی جا رہی ہے، کھینچی جا رہی ہے۔ نزع کے معنی ہوتا ہے کھینچنا، اور نازعات کھینچنے والیاں۔ یہ صورت کا نام ہے، مکی صورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، اور کھینچنے والی، سختی سے کھینچنے والی، ڈوب کر، غرق ہو کر۔ دوسری آیت، والناشطات نشطا، اور بند کھول کر چھڑا دینے والی، اس کی قسم۔ پہلی آیت میں کہا گیا قسم اس کی جو ڈوب کر کھینچتی ہے سختی کے ساتھ، دوسری آیت میں کہا گیا قسم ہے اس کی جو بند کھول کر چھڑا دینے والیاں ہیں۔ والسابحات سبحا، اور تیرنے والی اس کی قسم ہے، تیرنے والیاں اس کی قسم ہے، تیرنے والے ان کی قسم، جو ترجمہ کریں۔ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا،
پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم. یہ 5 قسمیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 6ٹھی آیت میں یہ کن باتوں میں قسم کھائی گئی وہ اس کا ذکر ہے. کئی آیات ہیں. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی. تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل بہت تیز سے دھڑک رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں پستی سے شرمندگی سے جھکی ہوں گی. یہ آیت نمبر 9 تھی. جو قسم کھائی گئی وہ 3 باتوں پر بلکہ 4 باتوں پر. جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی. اس دن دل تیزی سے دھڑک رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یہ آیت نمبر 9 تھی. یہ قسمیں جو 5 قسمیں ہیں کس چیز کے بارے میں، کون ہے، کس کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے. جیسا میں نے بتایا کہ مفسرین کی الگ الگ رائے ہیں. خود یہ الگ الگ رائے صحابہ سے ملتی ہیں اور کوئی قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں نہیں ملتا. سبوں نے اپنی اپنی رائے دی ہیں. جو رائے قریب زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے، غالباً یہ اشارہ، یہ قسمیں فرشتوں سے متعلق ہیں. وہ فرشتے جو انسان کے اندر ڈوب کر کے اس کی روح کو کھینچتے ہیں، وہ فرشتے جو بند کھول کر چھڑا لے جانے والے ہیں، ان کی قسم ہے. وہ فرشتے جو تیرتے ہیں، ان کی قسم ہے. یعنی ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اللہ کے فرشتے. اور وہ فرشتے جو دوڑ کر آگے بڑھنے والے ہیں، اور وہ فرشتے جو اللہ کے حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں. غالباً میں نے جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کو بتایا. حقیقت کیا ہے اللہ رب العزت جانتے ہیں. اسی لیے جو صورتیں بھی قسموں سے شروع ہوئی ہیں، میری اپنی جو خیال ہے میرا اپنا، ان قسموں کے پیچھے پڑھنے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ قسمیں کن بات پر کھائی گئی ہیں، کون سی بات ہے ان قسموں کے بعد جو اللہ رب العزت نے کہی ہے. یہ ہے امپورٹنٹ چیز. قسم سے زیادہ جو بات کہی گئی ہے وہ ہے. اور وہ جب یہ باتیں، کوئی بھی بات کہی گئی ہے قسموں کے بعد، تو اس بات کی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے بلا شک و شبہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آگے آیت نمبر 10، 11، 12، یہ 3 آیات ہیں جو اس وقت کے لوگ قیامت کے بارے میں اور قیامت کا آنا، انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا، ان سے سوال اور جواب کیا جانا، اس کے بارے میں جو ان کی جو باتیں بناتے تھے اس کا ذکر ہے. آیت نمبر 10، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے شک پہلی حالت کی طرف لوٹا لیے جائیں گے. اذا کننا عظاما نخرہ، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈی اور بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اس وقت. یہ آیت نمبر 10 میں انہیں دوبارہ اپنی پہلی حالت پر لوٹائے جانے پر تعجب کا اظہار کرنا. آیت نمبر 11 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے اس وقت ایسا کیا جائے گا. آیت نمبر 12، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوا تو یہ تو دوبارہ لوٹایا جانا بہت ہی نقصان دہ ہوگا. اس لیے کہ وہ جان رہے ہیں کہ یہ باتیں کیوں ہوں گی. وہ اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا ان سے حساب لیا جائے، اور دنیا میں تو سرکشی کی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا لوٹایا جانا اس سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا. یہ آیت نمبر 12 ہے. اب آیت نمبر 13 اور 14 میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بے شک وہ تو ایک چیخ ہوگی، ایک خوفناک آواز ہوگی.
ایک بار کی. وَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، تو ایسا ہوگا کہ یہ سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے. یہ آیت نمبر 14 ہے. ان آیات سے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کانپنے والی آئے گی، اس کے پیچھے ہی پیچھے آنے والی ہوگی، یعنی موت اپنے ساتھ کی کل آفتوں کو لیے ہوئے آئے گی. اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے جو کہ ایک الگ روایت بھی ملتی ہے اس سلسلے میں، کہ صحابی میں سے کسی نے سوال کیا، یا حضور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنا وقت، سارا وقت درود پڑھنے میں، آپ پر درود السلام میں گزار دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کے تمام غم اور رنج سے بچا لیں گے. واللہ عالم. یہ الگ روایت بھی ہے اور یہ درود کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتی ہے. در حقیقت میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں در حقیقت اپنے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد، یا اللہ آپ رحمت نازل فرمائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ولا آل محمد، اور محمد کی آل پر. آل سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین پر کو سچ جانتے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں. اگر الحمدللہ ان میں میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں تو یہ دعا ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور ان تمام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے جو لوگ ہیں ان سب کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر، لائے ہوئے دین پر عمل کرتے رہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبیوں کی ہی اولادوں میں سے لوگ نافرمان نکلے. یہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، لیکن ہم میں آج دیکھ لیں کتنے ہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے اللہ کے دین کی بات کو، اور کتنے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد الحمدللہ، اور انہی میں پھر ایسے لوگ بھی نکلے جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کیا، اللہ کی نافرمانی کی. اسی طرح تمام انبیاء رسولوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. تو آل کا مطلب میری نظر میں یہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، آپ کے راستے کو اختیار کرنے والے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسے کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ، اسی طرح اللہم بارک علی محمد، برکت نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے آل پر، جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پہ. تو یہ یقیناً جب انسان اللہ سے ہر وقت اللہ کی طرف اس کا رخ ہے، اللہ سے دعائیں کرنے والا ہے، اللہ ہی کو اپنا الہ جاننے والا ہے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کیسے نہیں ہوگی؟ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے. آگے آیت نمبر 15 سے لے کر کے 25-26 تک کہہ لیں. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے. یہ ایک گزری ہوئی قوم کا واقعہ ہے، بطور دلیل اللہ رب العزت سامنے رکھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا ہے، معلوم ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے پکارا ایک مقدس وادی طویٰ میں جس کا نام طویٰ تھا. موسیٰ علیہ السلام، ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی، اسی کی طرف حوالہ ہے یہاں آیت نمبر 16 میں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، آپ جائیں فرعون کی طرف، بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہے. آیت نمبر 18، فقل هل لک الی ان تزکی، اور اس سے کہیں کہ کیا ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی اصلاح کرو،
اپنی آپ کو درست کرو، اپنی نفسانی خواہشات سے جان چھوڑاؤ. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کہ میں اگر ایسا ہے تو میں تمہاری رہنمائی فرماؤں گا تمہارے رب کی طرف، اور تم اس سے ڈرو گے، اس کی سزا سے بچو گے، تمہیں ڈر لگے گا اس کی سزا سے. آیت نمبر 20. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، آیت نمبر 21، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پیٹھ موڑا اور چل پڑا. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی اور کہا. آیت نمبر 24، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں. فرعون نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا، اس نے اپنے آپ کو رب کہا، اس لیے کہ میں پوری قوم کو میں پال رہا ہوں. قرآن میں پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ میرے قدموں کے نیچے نہریں بہتی ہیں وغیرہ. رب تو اللہ ہے، نہ کہ کوئی انسان. یہ اللہ کی ہی بنسنائی سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن اس کمبخت نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. وَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا اور نکال آخرت اور دنیا دونوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ، اللہ نے اسے پکڑا کس چیز سے؟ عذاب سے. نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، یعنی دنیا آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں اسے گرفتار کیا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں. کس سے؟ اللہ کی سزا سے. ان کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا اللہ نے فرعون کو. اللہ تعالیٰ یہ پچھلی قوم کا واقعہ پہلے یہاں پر بطور دلیل اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ نازل فرمایا. آگے کی آیت نمبر 27 سے 33، یہ اللہ تعالیٰ اپنی سنائی کا ذکر کر رہے ہیں. جیسا میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دلیل بناتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں ہمارے علم میں ہے. آیت نمبر 27، اتفاق سے دونوں چیزیں یعنی آثار قدیم یعنی پچھلی قوم کا ذکر، فرعون کا ذکر اور اللہ کی قدرت کا ذکر، دونوں ہی اس صورت میں آ گیا. آیت نمبر 27، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، سوال ہے سامنے، کیا تم لوگ اللہ کی تخلیق میں بہت سخت ہو یا آسمان جسے اللہ نے بنایا ہے؟ رفع سمکہا وسواہا، اللہ نے اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک کیا، درست کیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور رات کو تاریک اور دن کو روشن بنایا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ طَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار کیا، بچھایا. دہا کا لفظ ایک شتر مرغ کے اندے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے معنی زمین بیضوی ہے، گول ہے، شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے، یہ بھی اس کے معنی لیا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے عام معنی اس وقت کے لوگوں نے تو یہی لیا کہ زمین کو اللہ نے بچھایا. آج بھی آج یہ حقیقت سامنے آئی کہ زمین گول ہے. یہ آیت نمبر 30 تھی. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پھر اللہ نے اس سے زمین سے نکالا پانی اس کا اور اس میں نباتات. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا. متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے، چوپایوں کے لیے فائدے کی چیز ہے، برتنے کی چیز ہے، ان کی ضرورت کو پوری کرنے والی چیزیں ہیں.
یہ آیت نمبر 33 تھی۔ یہ جس ترتیب سے یہاں بات کی گئی ہے، آج سائنس اسی ترتیب سے دنیا کے وجود کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل یہی ترتیب ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا۔ آسمان بنایا، پھر اسے سورج اس میں آئے، دن اور رات بنائے، زمین کو اس کے بعد بچھایا، زمین اس کے بعد ٹھنڈی ہوئی، اس سے پانی نکالا، اس سے سبزہ نکالا، درخت اور پودے نکلے، پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ یہ سب ہماری زندگی کا سامان ہے، ہمارے جانوروں کی زندگی کا سامان ہے۔ یہ آیت نمبر 33 تھی۔ آیت نمبر 34 سے لے کر کے میں کہوں گا آخری آیت تک، آیت نمبر 46-46 تک، یہ اس وقت کے لوگوں کو یہ بات بتائی گئی، آج یہ باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ آنے والے لوگ جو اگلی نسل آئے گی انہیں بتایا جائے گا، اس کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب وہ آ جائے گی ہنگامہ، بہت بڑے ہنگامے کا دن، بہت بڑا ہنگامہ، بہت بڑا طامہ، کسی بڑی تباہی، اور کبرا سب سے بڑی تباہی جب وہ آ جائے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان سمجھ جائے گا، انسان کو پتہ لگ جائے گا، انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے، اس کی بھاگ دوڑ کیا رہی ہے۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم کو قریب کر دیا جائے گا، ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی جہنم کو قریب لے آیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ پتہ نہیں 70,000 لگام ہیں اور 70,000 فرشتے ہیں ہر ایک لگام پر، جو جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔ سمجھانے کے لیے باتیں ہیں، حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو بے شک جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، اللہ کی ہدایت کو نہ ماننا، سرکشی کا راستہ اختیار کرنا، یہی وہ جرم ہے جس کے نتیجے میں لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ کی ہدایت کو ہم قبول کریں، اس پر چلیں، اور دنیا کی زندگی کو اپنا، اس کی اہمیت ہے اتنی بھر کہ ہمیں دنیا برتنا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا، اس سے آگے نہیں، دنیا کی طرف نہیں، آخرت کی طرف ہمارے اندر ہو، اللہ اب آخرت کی کامیابی کی طرف ہو، ورنہ ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ آیت نمبر 39۔ آگے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو، خواہشات کو اس نے روکا، اس پر عمل نہیں کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت۔ سبحان اللہ، جنت میں جانے کا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اندر ہو، انسان کے جواب دہی کا خوف ہو، اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا کا عزم ہو، کوشش ہو، تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بری بالکل الگ نہیں ہو سکتے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بنایا ہے، لیکن اپنی اس کمزوری کو دور کرنے کی ہر طرح ہم کوشش کرتے ہیں، اس پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں تک اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو جنت تک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پہ چلنے والا بنائے۔ یہ آیت نمبر 41 تھی۔ آیت نمبر 42 میں اب ان لوگوں کا سوال ہے، اور آج یہ سوال ہم لوگ بھی کرتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ قیامت کی وہ گھڑی کب آئے گی، کب اس کا وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیما انت من ذکرہا،
اس پر اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ الی ربک منتہا، یہ تو کب آئے گا؟ یہ اللہ ہی تک، اللہ بات جا کے اللہ ختم ہوتی ہے، اللہ ہی تعالی جانتے ہیں۔ انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ تو خبردار کرنے والے ہیں اس کے لیے جو آگاہ ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کی سے خشیت رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے لیے خبردار کرنے والے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اور یہ ایسا ہوگا کہ یہ لوگ جب اسے دیکھیں گے تو اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ ہم دنیا میں نہیں رہے مگر دن کا ایک حصہ، دن کا آخری حصہ یا شروع کا حصہ، یعنی اتنا ہی دیر ہم نے دنیا میں گزارا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی آخرت کے اس طویل دن کے مقابلے میں حقیر ہوگی۔ یہ ہے جو آیت نمبر 46، یہ ہے اصل بات جو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ آج ہمیں ہوش دلا رہے ہیں، آج ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، جن لوگوں نے آپ کی بات کو مانا ہے، آپ کے راستے پر چل رہے ہیں، بتائے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کی کتاب پر عمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اپنے اندر عزم کرنا چاہیے کہ یا اللہ اس راستے پر چلنے والا میں ہوں، آپ بھی ہوں، اور ہر مسلمان ہوں، اور سرکشی کرنے والا اللہ کی حکم سے سرکشی کرنا اور دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دینے والے لوگ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس دن پتہ لگے گا کہ دنیا کی زندگی، اتنی حقیر زندگی میں ہم نے، اتنے کم وقت میں ہم نے یہ کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔